اور جن کا گھریلو ماحول یا دوستانہ ماحول دینداروں کے ساتھ نہیں ہے، ان کی پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ میرا جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ معاذ اللہ وہ اسلام کو ایک بوجھ اپنے اوپر سمجھ رہی ہے۔ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت دیکھو، یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو، یہ کیا ہے؟ اس طریقے کے سوالات آج کے کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کر رہے ہیں، بلکہ ایک عام سی بولی شروع ہو چکی ہے، ارے مولانا بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لو، سب چلتا ہے۔ یہ بے ایمانی کی طرف بڑھنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا مسئلہ اور ہے کہ معاذ اللہ پر سے بھروسہ اور یقین آہستہ آہستہ لوگوں کا اٹھتا جا رہا ہے۔ اور پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ سائنس کا غلبہ اتنا ہو جائے کہ آدمی قدرت کے مقابلے کے اندر معاذ اللہ سائنس ہی کو ترجیح دینا شروع کر دے۔ کم نصیبی یہ ہے کہ ہماری قوم اسلام سے متعلق جتنی واقفیت رکھنی چاہیے اور جتنا علم رکھنا چاہیے، نہ ہماری قوم کو سیکھنے کا شوق ہے اور نہ ہماری قوم کو اس کے لیے قربانی دینے کا شوق ہے۔ پوری زندگی کا وقت 80% سے زیادہ واٹس ایپ پر اور واٹس ایپ سے ملنے والے میسج پر بھروسہ کرنے میں ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے امریکہ کی سرزمین پر ایک ایسے بچے کو دہریہ بنتے ہوئے دیکھا، ایتھیزم کا شکار دیکھا، جو بچہ حافظ قرآن تھا۔ باپ نے بچپن میں اسے حافظ قرآن بنایا، ماں کی طبیعت کے اندر دینداری زیادہ تھی، بڑی کوشش کی ماں نے اور باپ نے مل کر اسے حافظ قرآن بنایا۔ جیسے ہی وہ بچہ کالج اور یونیورسٹی میں پہنچا اور اس کے بعد ماحول کا اثر اس کے اوپر طاری ہوا اور ماحول کا اثر اس نے قبول کیا، اور آہستہ آہستہ وہ دہریت کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور ماں باپ کو محسوس ہوا کہ نہ یہ نماز پڑھتا ہے اور بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو باپ نے اس سے کہا، بیٹے تو حافظ قرآن ہو کر ایسی بات کر رہا ہے؟ تو جملہ سنیے بچے نے کیا کہا، کیا مجھے پوچھ کر آپ نے حافظ قرآن بنایا تھا؟ معاذ اللہ، آپ نے تو میری زندگی خراب کر دی، میرا بچپنا برباد کر دیا۔ یہ جملہ کہا جا رہا ہے۔ بڑے بے خبر ہیں ہم، دنیا کے حالات سے بے خبر ہیں، قوم کے حالات سے بے خبر ہیں، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں، اور ہم بالکل ایک بکری کی طرح، ایک بھیڑیے کی طرح، ایک بھیڑ کی طرح، ہم جہاں دنیا ہمیں لے جا رہی ہے ہم اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہماری سوچ کبھی بھی یہ نہیں بنتی کہ اسلام ہمیں کس طرف جانے کا حکم دیتا ہے اور کس طرف جانے کا حکم نہیں دیتا۔ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ہر حال کے اندر ایمان پر ثابت قدم رہے، حالات کیسے ہی کیوں نہ بن جائیں لیکن دامن اسلام اس کے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ اسی کو قرآن نے مینشن کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر اس حالت میں
کہ تم مسلمان ہو کر کے اس دنیا سے جا رہے ہو. جیو تو اسلام پر اور مرو تو اسلام پر. اس سے بڑی کامیابی دنیا اور آخرت میں کوئی دوسری نہیں ہے. یہ آج جو ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا اور ساری چیزوں کے ذریعے انسان کے مائنڈ کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے. یہ فتنہ دجال کے آنے سے پہلے کی ساری تیاریاں ہیں. دجال دجل سے بنا، جس کے معنی مکر و فریب کے ہیں. آج بچوں کو گھروں کے اندر جو کارٹون دکھایا جاتا ہے یہ دجل و فریب ہے. آج جو گیم کھیلا جاتا ہے موبائل کے اوپر یہ دجل و فریب ہے. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، میں نے امریکہ کے کئی علاقوں کا سفر کیا، برطانیہ کے کئی علاقوں کا سفر کیا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ میں نے زیادہ تر اگر کسی مسلمان کو کسی فلائٹ میں سفر کرتے دیکھا تو سوائے گیم کھیلتے نہیں دیکھا، اور دیگر قوم کے لوگوں کو میں نے فلائٹ میں سفر کرتے دیکھا تو ہاتھوں میں کتاب کے علاوہ کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ دولت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جس دولت سے بڑھ کر کے کوئی عظیم دولت نہیں، ایمان سے بڑھ کر کے کون سی دولت ہو سکتی ہے. لیکن آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم اس ایمان کی قدر نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں کیا دیا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں؟ کیا دیا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ہمیں؟ کیا دیا غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان نے ہمیں؟ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا انہوں نے ایمان اور اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی. اور کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. شام ابی طالب کے اندر 3 سال تک رہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پشت انور پر اوجڑی رکھی گئی. یہ سب تکلیفوں کو رسول اعظم نے برداشت کیا اور اسلام کی عظیم ترین دولت ہم تک پہنچائی. ہم وہ ناکارے لوگ ہیں کہ ان قربانیوں کا خیال رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ایک باپ کو یہ فکر ضرور ہے کہ میری بنی بنائی ہوئی دکان، میری بنی بنائی ہوئی پراپرٹی اور میرا جمایا ہوا کاروبار میرا بچہ آگے بڑھائے، اسے خراب نہ کرے. لیکن کسی باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ اسلام پر بھی قائم رہے اور اسلام ہی پر اس کی موت ہو. جس اسلام کو رسول اعظم نے، غوث اعظم نے، شہید اعظم نے قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچایا، ہم اس اسلام کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.